لو جی میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ تیری شان جلا جلالو، تیری شان جلا جلالو، تیری شان اما نوالو، تیری شان جلا جلالو۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں قیامت آئے گی۔ اسی مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 10 محرم کو، اور یہ ایک قسم کی غم کے دن ہے۔ ویسے تو شہید پر کوئی غم نہیں کیا جاتا، لیکن یہ ایک سوگ والے دن تھے کہ ان دنوں میں آل رسول پر پانی بند کیا گیا۔ تو مبارک جو ہے نا بھئی، آپ کو مبارک ہو۔ میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سوگ کے دن ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں آپ کو مبارک ہو۔ وہ پتہ کیا، مبارک کوئی عیاشی نہیں ہے، یہ ایک دعا ہے کہ یہ جو سال شروع ہوا ہے نیا اسلامی، رب کائنات آپ کو امام حسین کے صدقے، آپ حسینیوں کو، ہیں جی، آپ نبی والوں کو مبارک ہو یہ سال، اور اللہ پاک آپ کو صراط مستقیم پر کر بند رکھے، اور آپ کو اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک کسی کا یعنی کہ کسی کا قرض دار آپ کو نہ کرے، اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ آپ کو عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل آپ کے گھر میں دولت کا طوفان لے آئے گا، اور ایسے اسباب پیدا ہوں گے۔ یا وہاب، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا وہاب، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے دوستو۔ یا وہابوں کا ورد کرنے والا محرم میں تہجد کے وقت جو آپ کرو گے، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے مجھے اس طرح، یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے مجھے پیار کرنا ہے، بہن بھائی کی طرح جی۔ وہ اللہ معاف کرے کوئی میں غلط بات نہیں کرتا، میں تھوڑا سا ہنسی مذاق کا عادی ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار لوگ خوش ہو جائے کریں۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا نا، یہ عام حالات میں اگر بندہ دعا کرنے کے بعد، جیسے میں مثال طور کہتا ہوں، غور کیجیے گا، اٹھنا نہیں ہے آپ نے یہاں پر، یہ بڑی ضروری چیز بات کرنے لگا ہوں۔ اے اللہ، دیکھیں غور کرنا ہے، اب میں دعا کروں گا، اب میں نے بولنا نہیں ہے بیچ میں، صرف 10 سیکنڈ۔ اے اللہ، یہ میری بہن جو مجھے دیکھ رہی ہے، یا اگر یہ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، اے اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرما، اس کی ہر تمنا پوری فرما، اس کو مکے مدینے لے جا، اے اللہ اس کو اپنا گھر دے اگر نہیں ہے تو، اے اللہ اگر یہ شادی شدہ نہیں تو اس کی ایسی جگہ شادی کرا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو جائے، آمین۔ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 7 مرتبہ، عام حالات میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ میں نے دعا بھی کی ہے، 7 مرتبہ دعا کے بعد یا وہابو کہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے بعد، دعا کے آخر میں 7 مرتبہ اس کو دہرائیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور اگر اس اسم کو آپ 100 بار 10 رکعت نفل پڑھیں، 2 کر کے، 10 رکعت نفل پڑھیں 2 کر کے، اور اس کے بعد 100 بار، ٹائم کون سا ہو تہجد کا جو بندہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو 7 دن 11 دن 21 دن، حد 21 دن میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر تمنا کو صدقے نبی پاک کے پوری فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا نا کہ عام حالات میں، جب آپ محرم میں یہ عمل کرو گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا، وہ عمل ہی بتانے میں آیا ہوں۔ گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ایک کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ رونق لگی رہتی ہے نا۔ دوستو، محرم شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی جو راتیں ہیں بڑی برکت ہے، خاص کر جو پہلی 10 راتیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں ایک عمل ضرور کریں۔ یا وہابوں کا جو عمل ہے میں بتاتا ہوں، ایک عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی دیکھیں دنیا تو آنے جانی ہے، دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی نہیں، آپ کی آخرت بنے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے نا، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے اس کا ثواب پہنچائیں۔ کس کو؟
شہدائے کربلا کو بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید کرتا ہوں. لیکن دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ حضور پاک کو پہنچایا کریں, حضور کے صحابہ کرام کو. اس کے بعد آپ ساروں کو پہنچائیں جو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے گئے. پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اللہ بالخصوص ہے جی, یعنی خصوصی طور پر اے رب کائنات جو کربلا کے شہداء ہیں جی, جو کربلا کے معصوم شہداء تھے, جو اگر چاہتے اشارہ کر دیتے ساری یزیدی فوج آگ لگ جاتی. اگر وہ چاہتے تو دریائے فرات میدان کربلا پر آ جاتا. لیکن انہوں نے قوم, یہ امت کی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے, تعلیم کے لیے تکلیفیں جھیلی, سختیاں جھیلی, اور یہ بتایا کہ کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا, کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنی. اگر امام حسین, وہ شعر ہے نا کہ پھر رہا ہے در بدر رہتا نہیں ہے چین سے, پھر رہا ہے در بدر رہتا نہیں ہے چین سے, آج بھی شرمندہ ہے پانی میرے حسین سے, آج بھی شرمندہ ہے پانی میرے حسین سے. تو حضرت امام حسین کا اشارہ ہوتا ہے جی, فرشتوں نے آ جانا تھا لشکر لے کر. تو دوستو لیکن انہوں نے امت کو ایک اصلاح دی, امت کو ایک پیغام دیا کہ کسی جابر کے آگے, کسی ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا, سر کٹا دینا. تو حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو بالخصوص ثواب پہنچائیں. 2 رکعت نفل پڑھیں روز رات کو, اور 1 بار سورہ فاتحہ, یا زیادہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اور وظیفہ یہ ہے دوستو کہ یا وہاب ہر نماز کے بعد پورا محرم 27 مرتبہ, پورا محرم ہر نماز کے بعد 27 مرتبہ یا وہاب پڑھیں. اور اب اگر کوئی یہاں پر 100 مرتبہ پڑھنا چاہے تو یار میں کون ہوتا ہوں روکنے والا, یعنی ایک تعداد بتائیے, آپ 100 بار پڑھ لیں, 1000 بار پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو جو بندہ بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی. اور مین وظیفہ میں کہتا ہوں یا وہاب کا تو ہے, لیکن نمبر پتہ کون سا وظیفہ لے گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 رکعت نفل روزانہ, اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ثواب پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کے امام کی جناب میں یا آپ کا تحفہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کے صدقے آپ کی آخرت کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا. جو آپ مانگو گے اللہ پاک عطا کرے گا. دعا کرنا اللہ ہمیں لوگوں کی محتاجی سے بچانا. بہت شکریہ بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بزرگوں. اللہ پاک آپ کو سدا آباد رکھے یار, جہاں پہ رہو خوش رہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.